سورۃ السجدہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار وهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين وإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت
من قبله من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين يضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المسلمين وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون السجدة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. سورة السجدہ. سورة السجدہ حامیم السجدہ. سورت حامیم السجدہ یہ مکی صورت ہے. 61 نمبر صورت ہے. 61 نمبر. اس میں 6 رکوع ہیں اور 54 آیات ہیں اور اس کا نمبر 41 نمبر صورت ہے اور 61. ہاں سورت حامیم سجدہ مکی صورت. اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم. اتاری ہوئی ہے یہ بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے. ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے. اس قوم کے لیے جو جانتی ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے. پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں. اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے. اچھا تو اب اپنا کام کیے جا ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں. کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں. مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہے. سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو. اور ان مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں. بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے. کہہ دو کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کی شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی سارے جہانوں کا
وہی رب ہے۔ اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ پس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی۔ یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے۔ اب بھی یہ روگرداں ہوں تو کہہ دو کہ میں تمہیں اس کڑک عذاب آسمانی سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہوگی۔ ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی مدد نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں۔ اب عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ بالآخر ہم نے ان پر ایک تیز و تند آندھی منحوس دنوں میں بھیج دی کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ رہے سمود، سو ہم نے ان کی بھی رہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی، جس بنا پر انہیں سراپائے ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا۔ اور ہاں، ایماندار اور پارساؤں کو، نیکوکاروں کو ہم نے بال بال بچا لیا۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے، ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے، ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، اپنے چمڑوں سے، اپنی جلد سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی، گواہی ہمارے خلاف کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی، ان کی جلدیں، ان کے چمڑے جواب دیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے۔ اسی نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، اور تم اپنی بدعمالیاں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے، جلدیں گواہی دیں گی۔ ہاں، تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے۔ تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تمہاری اس بدگمانی نے، اس ظن نے، اس سوچ نے جو تم نے اپنے رب سے رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اور بالآخر تم ضیاء کاروں میں، نقصان اٹھانے والوں میں، خاسرین میں ہو گئے۔ اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا جہنم ٹھکانہ ہی ہے۔ اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور اگر یہ عذر و معافی کے خواستگار ہوں تو بھی معذور و معاف نہیں رکھے جائیں گے،
اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے، اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں انسانوں کی گزر چکی ہیں، یقیناً وہ ضیاءکار نقصان اٹھانے والے بنے، ضیاءکار ثابت ہوئے۔ اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی نہ، اس قرآن کو سنو ہی مت، اس کے پڑھے جانے کے وقت اور بےہودہ گوئی کرو، کیا عجب کہ تم غالب آ جاؤ۔ پس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کی ہمیشگی کا گھر ہے، یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا۔ اور کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے روند دیں، ڈال دیں، تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے سخت عذاب میں ہو جائیں۔ واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی رفیق ہی رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ غفور الرحیم، معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہیں۔ اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، گرم جوش دوست۔ اور یہ بات انہوں کو نصیب ہوتی ہے، یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیبے والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کر لو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور دن رات اور سورج چاند بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے تو۔ پھر بھی اگر یہ کبر و غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے۔ سجدہ اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے، کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر میਂہ برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں وہ کچھ ہم سے مخفی نہیں۔ بتلاؤ تو جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، وہ تمہارا سب کیا کرایا دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے کفر کیا وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں، یہ بڑی
باوقعت کتاب ہے، یہ بہت بڑی کتاب عزیز ہے جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے، خوبیوں والے اللہ کی طرف سے۔ آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا ہے، یقیناً آپ کا رب معافی والا ہے اور دردناک عذاب والا ہے۔ اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں، یہ کیا کہ عجمی کتاب اور آپ عربی رسول۔ آپ کہہ دیں کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بہرا پن اور بوجھ ہے، اور یہ ان پر اندھا پن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، سو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ لوگ تو اس کے بارے میں سخت بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے، اور جو بچے وہ جنتی ہے، سب کا علم اسے ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں، اور یہ جن کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کے نگاہ سے گم ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس گیا بھی تو بھی یقیناً میرے لیے سے بھی اس کے پاس بھی بہتری ہے۔ یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ کہہ دو کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم نے اسے نہ مانا، بس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا شخص کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے دور چلا جائے۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں؟ یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ حامیم سجدہ، یہ 41 نمبر کی قرآن پاک کی سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت احکام، بہترین احکام بیان کیے ہیں۔ اس میں بڑی وضاحت پیش کر دی گئی ہے کہ انسان اس کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کیے ہوئے کاموں کی خبریں دے گا، بتا دے گا کہ تم دنیا میں یہ کچھ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی فرما رہا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں 6 رکوع ہیں، 6 رکوع، اور یہ مکی صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کر دی گئی ہے، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، یعنی یہ عربی زبان عربوں کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے یہ اتارا، اور رسول بھی عربی اور قرآن بھی عربی، واضح تفصیل اس کی کر دی گئی ہے۔ اور رسول کیا ہے؟ فرمایا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں، اور انہوں نے کیا کہا کہ تو جس طرف ہمیں بلا رہا، ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہے، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، یعنی ہم یہ نہیں سمجھیں گے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، بس تو اپنا کام کیے جا اور ہم بھی اپنے ہی کام کرنے والے ہیں۔ اس سورت کا دوسرا نام فصلت ہے، سورت فصلت۔ اس کی شان نزول کی روایات میں بتلایا گیا ہے کہ ایک دن سرداران قریش نے باہم مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں اس کے سد باب کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کچھ کرنا چاہیے۔ بس انہوں نے اپنے میں سے سب سے زیادہ بلیغ و فصیح آدمی عتبہ بن ربیعہ کا انتخاب کر لیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عربوں میں انتشار و افتراق پیدا کرنے کا الزام عائد کر کے پیشکش کی کہ اس نئی دعوت سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد مال و دولت کا حصول ہے تو وہ ہم جمع کیے دیتے ہیں، قیادت و سیادت منوانا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا لیڈر اور سردار مان لیتے ہیں، کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایک نہیں ایسی 10 عورتوں کا انتظام ہم کر دیتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسیب کا اثر ہے جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معمودوں کو برا کہتے ہیں تو ہم اپنے خرچ پر آپ کا علاج کرا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عتبہ بن ربیعہ اس کی تمام باتیں سن کر اس سورت کی تلاوت اس کے سامنے فرمائی، جس سے وہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے واپس جا کر سرداران قریش کو بتلایا کہ وہ جو چیز پیش کرتا ہے وہ جادو اور کہانت ہے، نہ شعر و شاعری۔ مطلب اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سرداران قریش کو غور و فکر کی دعوت دینا تھا، لیکن وہ غور و فکر کیا کرتے، الٹا عتبہ پر الزام لگا دیا کہ تو بھی اس کے سحر کا جادو کا اسیر ہو گیا۔ یہ روایت مختلف انداز سے اہل تفسیر نے بیان کی ہے۔ امام ابن کثیر اور امام شوکانی نے بھی انہیں نقل کیا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں قریش کا اجتماع ضرور ہوا، انہوں نے عتبہ کو گفتگو کے لیے بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس سورت کا ابتدائی حصہ سنایا۔ اس کتاب میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی آیتوں کی واضح تفصیل کر دی گئی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟
فرمایا یعنی کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا طاعات ہیں اور کیا معاصی ہے، یا ثواب والے کام کون سے ہیں جی، اور عقاب عذاب والے کون سے ہیں، یہ اس سے مراد ہے، یہ تفصیل کر دی گئی ہے۔ اس حال میں کو قرآن عربی زبان میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حال ہے، یعنی اس کے الفاظ عربی زبان میں ہیں جس کے معنی مفصل اور واضح ہیں۔ اور جو یہ فرمایا لقوم یعلمون، یعنی اس قوم کے لیے یہ آیتیں ہیں جو جانتی ہیں کتاب فصل آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، کتاب فصلت ایک بات ہے، آیاتہ فصلت آیاتہ قرآنا عربیا یہ دوسری بات، لقوم یعلمون یعنی یہ پہلی اس آیت میں یہ تیسری آیت ہے، چوتھی آیت ہے، تیسری آیت ہے۔ اس آیت میں کیا فرمایا؟ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، کتاب فصلت آیاتہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، اور دوسرا کیا؟ قرآنا عربیا، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور تیسری بات اس میں کیا فرمائی گی؟ لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جو عربی زبان اس کے معانی و مفاہیم اور اس کے اسرار و اسلوب کو جانتی ہے، یعنی وہ قوم جو عربی زبان اس کے معنی مفاہیم اور اس کے اسرار و اسلوب کو جانتی ہے، ان کے لیے ہے لقوم یعلمون۔ یہ واضح کر کے بتایا گیا کیا؟ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، کتاب ایسی کتاب ہے فصلت تفصیل کر دی گئی ہے، آیاتہ اس کی آیتوں کی بڑی تفصیل ہے اس میں، قرآن عربیہ اس حال میں یہ آیتیں ہیں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، لقوم یعلمون جی اس قوم کے لیے ہے جو جانتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عربی زبان کے معنی و مفاہیم، اس کے اسرار، اس کے اسلوب عربی کہ وہ سارے جانتے ہیں، عرب لوگوں کو اس کا پتہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ تیسری آیت ہے، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیا لقوم یعلمون، یہ واضح اللہ تعالیٰ نے کر کے فرمایا ہے اور اس میں یہ بیان کر دیا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ ایمان اور اعمال صالحہ کے حاملین کو کامیابی اور جنت کی خوشخبری سنانے والا ہے، اور مشرکین و مکذبین کو عذاب نار سے ڈرانے والا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو کیا فرمایا کہ یہ بشیر و نذیر ہے۔ پھر کیا فرمایا آگے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا، انہوں نے کہا کہ تو جس طرف ہمیں بلا رہا ہے، وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، جی انہوں نے کیا کہا کہ تو جس طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں، ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون، خوشخبری سنانے والا ہے اور ڈرانے والا ہے یہ نبی رسول، پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ سنتے ہی نہیں، یعنی غور و فکر و تدبر و تعقل کی نیت سے نہیں سنتے کہ جس سے انہیں فائدہ ہو، اس لیے ان کی اکثریت ہدایت و رشد سے محروم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں واضح کر رہے ہیں، کیا فرمایا؟ اور انہوں نے کیا کہا؟ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون، اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہے،
اور ہمارے کانوں میں وقر ہے، گرانی ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے۔ اچھا تو اب تو اپنا کام کیے جا اور ہم اپنا کام کیے جائیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اکنتاً، کنانن کی جمع ہے یعنی پردہ، یعنی ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہے کہ ہم تیری توحید و ایمان کی دعوت کو سمجھ سکیں۔ وقرن، اس کے اصل معنی کیا ہے؟ بوجھ کے ہیں۔ یہاں مراد کیا ہے؟ بہراپن ہے جو حق کے سننے میں مانے ہے۔ اور حجاب سے کیا معنی؟ یعنی ہمارے اور تیرے درمیان ایک ایسا پردہ حائل ہے کہ تو جو کہتا ہے وہ ہم سن نہیں سکتے، اور جو کرتا ہے اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے اور ہم تجھے تیرے حال پر چھوڑ دیں۔ تو ہمارے دین پر عمل نہیں کرتا، ہم تیرے دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اپنے کام کیے جا، ہم اپنے کام کیے جائیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کھول کر یہ آیات بیان کی ہیں۔ ان تینوں آیات کو اچھی طرح سمجھا جائے، دیکھا جائے۔ یہ سورت حامیم سجدہ 41 نمبر کی سورت ہے، سورت مکی ہے جی۔ کیا فرمایا؟ کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون، ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، اور اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے جی۔ یہ واضح ہو گیا۔ اس کا مفہوم ابھی پیچھے بیان کیا گیا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن عربیہ، اس کا کیا واضح مفہوم ہے؟ لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بشیرا و نذیرا، کہ یہ رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشخبریاں دینے والے، اور عذاب النار سے، اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والا ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا ہے۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور پس وہ سنتے ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ہاں جی، اس آیت میں بھی تینوں حصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں بشیرا و نذیرا، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہ یہ تو خوشخبریاں دینے والا اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے اور قیامت کے دن کے زلزلوں سے یہ ڈرانے والا ہے جی۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، پھر بھی ان کی اکثریت، ان کی بہت سے لوگوں جی انہوں نے منہ پھیر لیا ہے، اعراض کرتے ہیں وہ۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، گویا کہ وہ یعنی پس وہ سنتے ہی نہیں ہیں، یعنی غور و فکر سے، توجہ سے دل لگا کر کے نہیں سنتے۔ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے۔ اچھا تو اب اپنا کام کیے جا اور ہم اپنا کام کرنے والے ہیں جی۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ واضح کر کے فرما رہے ہیں، یہ واضح کر کے فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یعنی واضح فصلت کیا ہے؟ یعنی کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کس کی پیروی کرنی ہے اور کس سے بچنا ہے جی، یا ثواب والے کام کون سے ہیں اور عقاب والے کون سے ہیں، یہ حال ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس قرآن کے بارے میں؟ اس کے الفاظ عربی زبان میں ہیں جن کے معنی مفصل اور واضح ہیں، اور پھر یہ عربی زبان والوں کے لیے ہے، یعنی عربی زبان جو سمجھتے ہیں، چونکہ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا اور عربی زبان والوں پر نازل ہوا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ جو عربی زبان، اس کے معنیوں، مفاہیم، اس کے اسرار اور سلوک کو یہ لوگ عربی جانتے ہیں، اس لیے عربی زبان پر یہ قرآن عربی قوم پر نازل ہے جی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ ایمان اور امان صالحہ کے حاملین کو کامیابی اور جنت کی خوشخبری سنانے والا ہے یہ نبی، اور مشرکین و مکذبین کو عذاب نار
آگ کے عذاب سے، زلزلوں سے، قیامت سے، ہیں جی ان کی ہولناکیوں سے ڈرانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں واضح فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرما رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ تم کہہ دو کہ میں تو تم جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے، یوحا الیہ کہ میری طرف تو وحی اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، کیا کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، بس تم اسی کی طرف متوجہ رہو، اس کی طرف توجہ کرو، ہیں جی فاستقیموا الیہ واستغفروہ فاستقیموا الیہ واستغفروہ۔ ہے جی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فرما دو، کہہ دو ان لوگوں سے، بیان کر دو کہ میں تم جیسا ہی انسان ہوں، مجھ پر تو وہی نازل کی جاتی ہے۔ کیا وہی میسج نازل کیا جاتا ہے رب کا؟ کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، بس تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، یہ عرب کے لوگ، یہ مکہ کے لوگ ہیں جی، یہ عربی لوگ ہیں جی، جو عربی کو سمجھتے ہیں، ان باتوں کو سمجھتے ہیں جی، یہ مشرک قرار پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرما رہے ہیں؟ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ۔ ان کے جواب کیا تھے کہ بھئی تم اپنے کام کرتے رہو، اپنے کام کرتے رہیں، ہم تو تمہاری یہ باتیں نہیں سمجھتے ہیں جی، ہمارے کانوں میں تو وقر ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی پردہ ہے، یعنی ان کا دل ان باتوں کی طرف مائل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، بہت بڑا ان کے لیے خرابی ہے، اور ویل، اور یہ بھی فرمایا گیا جہنم کی بہت خطرناک وادی ہے، غضبناک عذاب کے لحاظ سے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، یعنی ان مشرکوں کے لیے بہت خرابی ہے جی۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ مشرک بھی ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے جی، اللہ کے رستے میں اپنے مال میں سے خرچ نہیں کرتے، جو مقرر کیا ہوا حصہ ہے جی، مطلوبہ نصاب کو پہنچنے پر 2.5%، یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے، یعنی اس انداز سے یہ سمجھنے چاہیے زکوٰۃ کے مسائل بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر رہتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے، اجر ختم نہیں ان کا ہونا، غیر ممنون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا میسج دیا ہے کہ جب ایمان لے آؤ اور نیک کام کرو پھر تمہارے اجر ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذین، کہ بے شک جو بھی کوئی ہو، جو کوئی بھی لوگ ہوں گے ایمان لائیں گے اور عمل الصالحات، عمل الصالحات کیا ہے؟ قرآن سارا عمل الصالح سے بھرا ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سنت نبوی ہے جی، اور قرآن اور اذکار اور روزی، نیک نیتی، سچائی، دین کے راستے پر چلنا، صبح شام، یہ ساری چیزیں، یہ ہے عمل الصالحات۔ اس کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں
ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تم کہہ دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کہہ دے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی ہے؟ جی الذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا، اور سارے جہانوں کا پروردگار تو وہی ہے، ذالک رب العالمین۔ یہ بہت اہم بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حقیقت بات ہے کیا کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی ہے؟ جی 2 دن میں زمین پیدا کر دی، اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید میں مقدس مقامات پر ذکر کیا گیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ یہاں اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی گئی، فرمایا زمین کو 2 دن میں بنایا گیا، اس سے مراد ہے یوم الاحد اور یوم الاثنین، یعنی اتوار اور پیر۔ یہ وضاحتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ سورۃ نازعات میں کہا گیا نا والارض بعد ذالک دحاہا، جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو آسمان کے بعد بنایا گیا ہے، جبکہ یہاں زمین کی تخلیق کا ذکر آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ تخلیق اور چیز ہے اور دہا جو اصل میں دہو سے ہے، بچھانا یا پھیلانا، اور چیز ہے۔ زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی، جیسا کہ یہاں بھی بیان کیا گیا ہے۔ دہو کا مطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے اس میں پانی کے ذخائر رکھے گئے، اسے پیداواری ضروریات کا مخزن بنایا گیا۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس میں پہاڑ، ٹیلے اور جمادات رکھے گئے۔ یہ عمل آسمان کی تخلیق کے بعد دوسرے 2 دنوں میں کیا گیا، یوں زمین اور اس کے متعلقات کی تخلیق پورے 4 دنوں میں مکمل فرمائی۔ صحیح بخاری تفسیر سورہ حامیم السجدہ، یہ اس کا حوالہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ واضح فرما دیا، کیا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی تم کہہ دو، کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی ہے؟ سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کا توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کے لیے ہمیں ٹائم نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم غور و خوض کریں اس کائنات میں، یہ قرآن سے یہ سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے۔ یہ لیکچر درس لمبا ہوتا جا رہا، تو اس 9 آیات تک سورۃ حامیم سجدہ کی کچھ وضاحت کی گئی ہے، باقی آگے انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔